حاضرین محترم، آج کے اس مختصر وقت میں نماز کی اہمیت و فضیلت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جس کی ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز ایک ایسا رکن ہے، نماز ایک ایسا ایمان کا جزو لا ينفک ہے کہ جس کو اہل ایمان کی زندگیوں میں داخل کیے بغیر اسلام کا جو ٹائٹل ہے، اسلام کا جو خطاب ہے، اسلام کا دین اسلام کی ایک بہت بڑی جو فضیلت کا ایک عنصر ہے، اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر ڈائریکٹ شد مد کے ساتھ نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے، اور سابقہ انبیاء علیہم السلام پر بھی نماز کسی نہ کسی صورت میں فرض ہوئی، اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حضور کے صدقے ایک عظیم اور مرتبہ و رفعت کا یہ بہترین حکمت بھرا انسان کو، صاحب ایمان کو، جو ظاہری باطنی جسمانی ہر لحاظ سے تقویت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیہ نمبر 103 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر لازم فرمائی گئی ہے۔ یہاں سے نماز کی جو ہے فرضیت کا ایک بہترین عنصر ہم تک پہنچا ہے، اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ تو قرآن مجید میں جگہ بجگہ ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے برادران محترم، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عظیم المرتبہ شاہکار ہے۔ دنیا کائنات میں بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے عزتیں دی ہیں، صفات دی ہیں، اور خصائل دیے ہیں، خوبیاں دی ہیں، انعامات دیے ہیں، اکرامات دیے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے اعلی مرتبت پر فائز کر دیتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے تمام تر زندگی گزارنے کے لوازمات عطا فرمائے ہیں، احکامات عطا فرمائے ہیں، شرائط عطا کی ہیں، لیکن نماز کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ وہ فوقیت کہ جس فوقیت کی وجہ سے اللہ رب العزت بندہ مومن کو اپنی بارگاہ میں عروج عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سر ہے یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا ہو، اس کے سامنے کوئی جھکنے کو تیار ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادباً آپ تعظیماً جو ہے کوئی شخص کسی کے گھٹنے کو ہاتھ لگا دے گا، یا ایسے ہاتھ کے ساتھ ایسے کر دے گا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص ان 6 ہڈیوں کے ساتھ، جن میں 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور پھر 2 اور ہڈیاں شامل کر لیں، یعنی ناک کی اور ماتھے کی ہڈی، تو 6 اور 2 8 ہڈیوں کے ساتھ بندہ ایسے کسی کے سامنے جھک جائے کہ یار مجھے قرض ہی دے دو، میری ضرورت ہی پوری کر دو، میرے حقوق ہی پورے کر دو، ایسا نہیں، چونکہ یہ عاجزی، انکساری اور تذلل کی انتہائی آخری حد ہے، انتہائی آخری حد ہے۔
کسی کو اگر منانا ہو تو یہاں تک تو کوئی انسان کے سامنے نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ صرف میرے لیے یعنی اللہ کی ذات کے لیے ہے، جسے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں یہ گزارش اور درخواست پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ کہ میرا سب کچھ تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو جھک جاتا ہے اسے میں بلند فرما دیتا ہوں، جو نیچے میری بارگاہ میں آ کے جھک جاتا ہے گر جاتا ہے اسے میں بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں، اسے عروج تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بھلے اس کے پاس انبار ہوں، بھلے اس کے پاس رزق کے انبار ہوں، معیشت میں وہ پرسکون ہو، معاشرت میں پرسکون ہو۔ غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ پڑھے کلمہ اور ادا نماز نہ کرے تو یہ تو پھر مسلمانی کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو برادران محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب الایمان کہ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم، نماز جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین بھی فرمایا، دین کا ستون ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بلڈنگ کھڑی ہے، اس میں یہ پلر ہے، درمیان میں ستون ہے، جب تک یہ پلر اور ستون نہ ہوں تو بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی نیچے گر جاتی ہے۔ وہ ایک سہارا ہے، وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ ایک بیس ہے، وہ ایک کنفرمیشن ہے کہ جس کے اوپر پوری عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ اس کے علاوہ بندہ صدقے دیتا رہے، خیرات دیتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جسے جھکنا نصیب نہیں ہے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ایک بندہ جس وقت دنیا جہان کی جتنی مرضی فلسفے جھاڑتا رہے، جتنی مرضی حکمت و دنائی کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل میں برکت پیدا نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ ہے کہ بندہ کہے کہ میں جھکتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دے کے اپنی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک بندہ مومن اور کافر مشرک میں فرق جو چیز کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بغیر اب آپ دیکھیں زکوٰۃ بھی اس کی کوئی سیمبل تو نہیں ہے، ایک ادائیگی ہے، ایک سخاوت کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے۔ حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ اس کے ساتھ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، رکھ کے اللہ کی خوشنودی بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور نماز ایک ایسا سمبل ہے، ایک ایسی سگنیفیکینس ہے
ایک ایسا سائن ہے جو 5 وقت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یار یہ واقعتاً پکا سچا اور سچا مسلمان ہے. یہ ایسا سمبل ہے. اور اگر بندہ 5 وقت اذان ہوتی رہی، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل انسان اس چیز سے مبرہ ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے، بے شک وہ حاجی بھی ہو، حج بھی کر آیا ہو، وہ سخاوت بھی کر رہا ہو، وہ اس نے شرع بھی رکھی ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھی ہو، لیکن ایمان سے بتائیے، بے شک جتنا اچھا ہو، اخلاق میں بھی اچھا ہو، لیکن ہمارے دل میں وہ بندہ نہیں بیٹھے گا جب تک وہ ایسے سارا کچھ چھوڑ کے اللہ اکبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو. اور نماز کی صورت میں جب بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ انتہائی درجے میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں کہ جب اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے صاحب، اپنے سردار کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس تذلل اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے معاف فرما دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کی انتہا کو اللہ فرشتوں میں بانٹتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سامنے، میرے ہاتھ بندھے ہیں، چاہے تو تو معاف فرما دے اور چاہے تو تو اپنی اللہ اکبر، چاہے تو تو اپنی سزا دے دے. اور رب فرماتا ہے فرشتوں جو بندہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہے اسے سزا دیتے ہوئے میری رحمت بھی قبول نہیں کرتی. اللہ اکبر. تو برادران محترم، نماز ایک ایسا اللہ رب العزت کا تحفہ ہے کہ جس کو صاحب ایمان کو قبول کرنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کیسے کیسے، کس کس انداز سے، کس کس طریقے سے اجاگر فرمایا ہے، کس کس طریقے سے اجاگر فرمایا ہے کہ فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ گھروں میں عورتیں رہتی ہیں، خواتین رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، تو میں ان گھروں میں جا کے آگ لگا دیتا جہاں نماز پڑھائی نہیں جاتی. یہاں سے اہمیت اندازہ کر لیں. گو کہ حضور علیہ السلام نے اس میں نماز فجر اور عشاء، نماز عشاء کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے دور میں تو اصحاب رسول ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ ان کے سامنے ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام اس کی اہمیت کو ساری قیامت تک آنے والی ساری امت تک اجاگر فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، اللہ اکبر، وضو کی برکت، اس کی فضیلت پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ جو اعضاء ہے وضو کے، یہ بروز حشر چمک کر بتائیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے. اور ایک حدیث میں جیسے آیا کہ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ اے بندے بتا تو دنیا میں کس طرح زندگی گزار کے آیا، نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. عذرداری نہیں، یہاں ہم تو یہاں عذرداریاں پیش کر لیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، دفتر کا بہانہ، گھر میں خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کھانا پکانے کی، گھر کے کام کاج کرنے کی، معاملات گھر چلانے کی، اور بندہ 100 عذرداری پیش کر کے تو جان چھڑا لیتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذرداری نہیں. اور کتنی بعض کا دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہم 8-8 10-10 گھنٹے میچ دیکھتے رہتے ہیں کرکٹ کا، لیکن ہمارے پاس 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے. ایک نماز پڑھنے کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکال پاتے. اور وہ میچ جس کا کوئی ہماری پریکٹیکل لائف سے، نہ اس میچ کے دیکھنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہونا ہے، نہ ہمیں کوئی نئے کپڑے مل جانے ہیں،
نہ کوئی نئے دوست مل جانے ہیں، نہ کوئی قبر کی کامیابی ہے، نہ آخرت میں فلاح ہے، لیکن کتنے ہم اپنا وقت ضائع کرنے والے ہیں کہ میچ میں یا اور دیگر ایسی مشغولیات میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت نماز پڑھنے کا کہ لوگوں یہ نماز شفاعت کرنے والی ہے، رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہے، رب کی بارگاہ میں یاد کریں وہ وقت کہ جب قبر کے اندر سارے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب جو ساری زندگی ہم سے فائدہ لیتے رہے، جو ساری زندگی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے رہے، ہمارا نام لیتے رہے، ہمیں چودھری کہتے رہے، ہمیں باس کہتے رہے، ہمیں ملک کہتے رہے، ہمیں اچھا کہتے رہے، ہمیں ساری صفات ہماری طرف پیش کرتے رہے، وہ رشتہ دار، وہ تعلق دار والے، وہ ہمارے اڑوس پڑوس، ہمیں جاننے والے ایک مٹی کے سپرد کر کے آئیں گے، وہاں بندہ اکیلا ہوگا، اور رب اگر کہے گا اے اکیلے شخص بتا تیرا سہارا کون ہے، اور بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھے گا، اللہ اکبر، جب منکرین نکیر آئیں گے یہ نماز کھڑی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مجھے ادا کرتا تھا، میری حفاظت کرتا تھا، آج میں اس کی حفاظت کرنے آئی ہوں۔ آج یہ تنہا ہے، آج یہ تنہا ہے، یہ اکیلا ہے، یہ بے سہارا ہے، اس نے مجھے یاد رکھا، میری عزت کی، آج میں قبر میں اسے سہارا دینے آئی ہوں، میں آج کی اس کی حفاظت کرنے آئی ہوں۔ تو برادران محترم، وہ وقت بہت زیادہ جو ہے ضرورت، یہ ساتھی ہیں، یہ دوست ہیں جن کو جپھے ڈالتے ہیں، جن سے لیتے دیتے ہیں، وہ تو چھوڑ کے آ گئے، کوئی قبر پہ بیٹھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ساتھی ہیں جن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کو اپنا دوست بناؤ، قبر میں یہ نماز ہماری ساتھی رہے گی، اور حشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ساتھ دے گی۔ وما علی الا البلاغ۔